بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام دوست باوز بلند پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میری واعظ بالقدر حضور اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے ضمن میں چند ایک فائدے اور خلاصہ تفصیل آپ کی گوش گزار کرنی ہے. دعا ہے خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے سایہ قدسہ میں کافرین کی عاجزی، ان کی بے بسی، ان کی بے کسی کا ذکر فرمایا. چیلنج کے بعد ان کو بتایا کہ تم کمزور ہو، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ تم اپنی تمام تر کوششوں سے قرآن کی مثل ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تا قیامت یہ چیلنج جو ہے یہ برقرار رہے گا. اس چیلنج کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. قرآن کا مثل ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکتا. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے کافروں، اے میرے محبوب کے دشمنوں، کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ قرآن کی مثل اور بھی کتاب بن سکتی ہے تو پھر آؤ مقابلے میں کہ تم اس صورت کی مثل ایک صورت بنا کے دکھاؤ. اور یاد رکھو اگر تم نہ بنا سکے تو پھر اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ تم کبھی بھی نہیں بنا سکو گے. تو پھر جب تم عاجز ہو چکو، کمزوری اپنی مان لے، تو پھر بہتر ہے کہ تم اس آگ سے بچو کہ تمہاری دنیاوی آگ معمولی نرم لکڑیوں سے جلتی ہے، لیکن وہ جہنم کی آگ اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے. کہ اس آگ کے اندر اگر پتھر پھینکا جائے تو یہ آگ بجھ جاتی ہے، لیکن اس آگ کی تپش کا عالم یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پتھر پھینکا جائے تو اس کا تپش اور اس کی گرمی، اس کا بڑھاوا اور زیادہ ہوتا ہے. تو پھر ڈر جاؤ اور پرہیزگاری اختیار کر لو. اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ جہنم جو ہے، وہ آگ جو ہے، وہ بالخصوص کافرین کے لیے بنائی گئی ہے، جو میرے محبوب کے دشمن ہیں، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا دین اسلام کا. در حقیقت قرآن کو کلام خدا نہ ماننا یہ در حقیقت دین اسلام کا ہی انکار ہے. تو یاد رکھو جو اس چیز کا انکار کرتا ہے، جو میرے نبی کا انکار کرتا ہے، تو اس کے لیے جہنم تیار ہو چکی ہے. میرے واضح القدر اس آیت مقدسہ سے بے شمار فائدے علماء کرام نے تحریر فرمائے، لیکن چند ایک فائدے آپ کی گوش گزار کروں گا. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انبیاء علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے. کسی کو ایک، کسی کو دو. سب سے زیادہ معجزے جو ہیں روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے.
کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 معجزے آپ کو عطا فرمائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف روایات میں آنے والے معجزات جو ہیں ان کی تعداد 6000 ہے، کم و بیش، اپنے علم اپنی عقل کے مطابق میں یہ عرض کر رہا ہوں، کم و بیش صرف روایات میں جو آئے ہیں ان کی تعداد 6000 ہے۔ لیکن حق یہ ہے، یہاں حق پورا نہیں ہوتا، 6000 کہنے سے حق پورا نہیں ہوتا، حق پورا اس بات میں ہوتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سر کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخنوں تک سراپا معجزہ تھے، حق اس بات میں پورا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قرآن پاک ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام معجزے آئے لے کر آئے، لیکن جب گئے ساتھ ہی ان کے معجزے بھی ختم ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واحد ایسا ایک معجزہ ہے جو تا قیامت زندہ رہے گا اور لوگوں کو فیض یاب لوگ ہوتے رہیں گے۔ دوسرا فائدہ اس آیہ مقدسہ سے ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے، معجزے کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ معجزہ کہتے کسے؟ اللہ کے نبی سے کوئی ایسی جو عقل میں آنے والی بات نہ ہو، جس میں آ کے عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑنا بند ہو جائیں، عقل کہے کہ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں، عقل اپنے گھٹنے ٹیک دے، ایسی بات اگر کسی نبی سے ظاہر ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جو اس نبی کی نبوت کی صداقت بیان کرے اس بات کو، اس چیز کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہی بات اگر کسی اللہ کے ولی سے، مسلمان سے عقل کو دھنگ کرنے والی بات کسی اللہ کے ولی سے ثابت ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو اسے کرامت کہتے ہیں، اسے معجزہ نہیں کہتے۔ بسا اوقات ہمارے اندر یہ غلطی ہے کہ کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں تو ہم معجزہ کہہ دیتے ہیں، یہ اللہ کا معجزہ۔ میرے واجب القدر، اللہ کا معجزہ نہیں ہوتا، اللہ کا کرشمہ ہوتا ہے۔ اس چیز کی میں وضاحت کر دوں، اللہ کا کرشمہ ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے، نبوت سے پہلے اگر کوئی ایسی چیز، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، آپ نے کلام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اعلان نبوت سے پہلے کا معجزہ یہ کہ بچپن کے عالم میں آپ کے مبارک جسم سے خوشبو کا آنا، آپ کے جسم سے نور کا نکلنا، اور اماں حلیمہ کی طرف دیکھ کر آپ کا مسکرانا، اور اماں حلیمہ کی ایک پستان کا دودھ پینا، دوسری پستان کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دینا، یہ معجزے نہیں کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے ہیں۔ ان کو ارحاس کہتے ہیں، ان کو ارحاس کہتے ہیں، جو اعلان نبوت کے بعد ہوں اور نبی کی صداقت کو ظاہر کرے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو میرے واجب القدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ اور جاوید معجزہ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیہ مقدسہ سے ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ بالخصوص کافرین کے لیے بنائی گئی۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ مسلمان گناہ گار جو ہیں وہ بھی اگرچہ جہنم میں جائیں گے، لیکن جتنی انہوں نے گناہ کیے ہوں گے ان کے برابر سزا پائیں گے، اور اس کے بعد نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ بالخصوص جہنم کے بنانے کا اصل مقصد جو ہے وہ کافر ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ بھی ہمیں حاصل ہوا کہ جہنم تیار ہو چکی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اعدت، ماضی کا صیغہ ہے، میرے خالق نے فرمایا اعدت کہ وہ تیار ہو چکی ہے، جہنم بن چکی ہے۔ یہ نہیں کہ قیامت یا قرب قیامت اس کو باقاعدہ تیار کیا جائے گا۔ میرے رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا کہ لوگوں جہنم تیار ہو چکی ہے، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے جہنم میں جانے والا کام کرنا ہے یا جنت میں جانے والا کام کرنا ہے۔
جنت اور جہنم دونوں تیار ہو چکی ہیں۔ اور چوتھا فائدہ اس آیت مقدسہ سے، خدا را یہ اپنے پلے باندھیے گا، ایک دلیل کے طور پہ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اور میری اس تقریر کا یہ نچوڑ ہے، اس درس قرآن کا آج کا یہ فائدہ دلیل کے طور پر یہ آج کے درس قرآن کا نچوڑ ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا اور اپنے دامن کو پھیلا کر میری یہ محنت اپنے پلے باندھ دیجیے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حرفوں کے ایک جیسا ہونے سے، حرفوں کے ایک جیسا ہونے سے کوئی کلام کلام خدا نہیں بن جاتا۔ حرفوں کے اگر ہوتا تو عربی جو ہے اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، یعنی اتنا ان کو عربی پر مہارت حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی یہ نہ کہہ پایا کہ ہمارا کلام، چونکہ ہم بھی عربی بولتے ہیں لہٰذا ہمارا کلام جو ہے وہ بھی ان 23 حروف سے بنا ہے، ہمارے یہ شعر جو ہیں، ہماری یہ غزل جو ہے یہ بھی قرآن کی مثل ہے، کوئی بھی یہ نہ کہہ پایا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے حرفوں کے ایک جیسا ہونے سے کوئی کلام کلام خدا نہیں بن جاتا، یوں ہی جسموں کے ایک جیسا ہونے سے کوئی بندہ نبی نہیں بن جاتا۔ نبی نبی ہوتا ہے، دیکھنے میں ہم جیسا ہو، لیکن نبی کی شان اس کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی بندہ، عام بندہ اٹھ کے کہے کہ ان کا نعوذ باللہ من ذالک ہاتھ بھی ہمارے جیسے، چلتا بھی ہمارے جیسا، بولتا بھی ہمارے جیسا، کھاتا پیتا بھی ہمارے جیسا، تو میرے واجب القدر جیسے حرفوں کے ایک جیسا ہونے سے کوئی کلام کلام خدا نہیں بن جاتا، ایسے ہی انسانوں کے ایک جیسا ہونے سے ظاہری لمادے کو دیکھ کر کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ ہم بھی نعوذ باللہ من ذالک نبی جیسے ہیں یا نبی بھی ہمارے جیسا ہے۔ کلام کلام خدا بھی ہوتا ہے، قرآن قرآن ہے، کوئی قرآن کی مثل نہیں بن سکتا، تو پھر مجھے یہ بھی کہنے دیجیے نا کہ کوئی بندہ، کوئی بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے، نبی کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگرچہ دیکھنے میں ہم جیسے ہی ہیں، لیکن نبی کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب کوئی قرآن کے مد مقابل نہیں پہنچ سکتا تو صاحب قرآن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ موٹی سی مثال ہے ہمارے سامنے ہے کہ قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکا۔ ہم تو عجمی ہیں، یعنی عربی دان نہیں، عربی کو سمجھنے والے نہیں، لیکن جائیے نہ جا کے دیکھیے عربی پر مہارت رکھنے والے بھی، ان کے سامنے جب قرآن بولا جاتا ہے، سورۃ الکوثر کے بارے میں آیا کہ جب یہ نازل ہوئی نا، اس کو تختی پر لکھ کر کعبہ کی چھت کے ساتھ لٹکایا گیا، کعبہ کی چھت کے ساتھ لٹکایا گیا۔ جو بھی دیکھتا، بڑے سے بڑا شاعر آ کے جب دیکھتا نا تو وہ یہی کہتا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق بشر کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ اپنی پہچان خود کروا دیتا ہے کہ یہ کسی آدمی کی بس کی بات ہی نہیں۔ تو جو قرآن کی مثل نہ بن سکے وہ کلام خدا ہے، اور جو صاحب قرآن کی مثل نہ بن سکے وہ ہمارے نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔